بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، شکریہ۔ ظہیر جب 3rd ایئر میں داخل ہوا تو ایک دن اس نے محسوس کیا کہ اسے عشق ہو گیا ہے، اور عشق بھی بہت اشد قسم کا، جس میں اکثر انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وہ کالج سے خوشی خوشی واپس آیا کہ 3rd ایئر میں یہ اس کا پہلا دن تھا۔ جو ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، اس نے ایک برقع پوش لڑکی دیکھی جو تانگے میں سے اتر رہی تھی۔ اس نے تانگے میں سے اترتی ہوئی ہزارہا لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں چند کتابیں تھیں سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ لڑکی نے تانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور ظہیر کے ساتھ والے مکان میں چلی گئی۔ ظہیر نے سوچنا شروع کر دیا کہ اتنی دیر وہ اس کی موجودگی سے غافل کیسے رہا۔ اصل میں ظہیر کوئی آوارہ قسم کا نوجوان نہیں تھا، اس کو صرف اپنی ذات سے دلچسپی تھی۔ صبح اٹھے، کالج گئے، لیکچر سنے، گھر واپس آئے، کھانا کھایا، تھوڑی دیر آرام کیا اور آموختہ میں مصروف ہو گئے۔ یوں تو کالج میں کئی لڑکیاں تھیں اس کی ہم جماعت، مگر ظہیر نے کبھی ان سے بات چیت نہیں کی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ بڑا روکھا پھیکا انسان تھا، اصل میں وہ ہر وقت اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا تھا، مگر اس روز جب اس نے اس لڑکی کو تانگے پر سے اترتے دیکھا تو وہ پولیٹیکل سائنس کا تازہ سبق بالکل بھول گیا۔ خواجہ حافظ کے تمام نئے اشعار کے معنی اس کے ذہن سے پھسل گئے، اور وہ ان ہاتھوں کے متعلق سوچنے لگا جن میں کتابیں تھیں، پتلی پتلی سفید انگلیاں، ایک انگلی میں انگوٹھی، دوسرا ہاتھ جس نے تانگے والے کو کرایہ ادا کیا وہ بھی ویسا ہی خوبصورت تھا۔ ظہیر نے اس کی شکل دیکھنے کی کوشش کی، مگر نقاب اتنی موٹی تھی کہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ والے مکان میں داخل ہو گئی، اور ظہیر کھڑا دیر تک سوچتا رہا کہ اتنا کم فاصلہ ہونے کے باوجود وہ کیوں اس کی موجودگی سے غافل رہا۔ اپنے گھر میں جا کر اس نے پہلا سوال اپنی ماں سے یہ کیا، ہمارے پڑوس میں کون رہتے ہیں؟ اس کی ماں کے لیے یہ سوال بہت تعجب خیز تھا۔ کیوں؟ میں نے ایسے ہی پوچھا ہے، اس کی ماں نے کہا، مہاجر ہیں ہماری طرح۔ ظہیر نے پوچھا، کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، باپ بیچاروں کا مر چکا ہے، ماں تھی، وہ عمر کے ہاتھوں معذور ہے، اب 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے، بھائی سب سے بڑا ہے، وہی باپ سمجھو وہی ماں، بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے اپنی شادی بھی اسی لیے نہیں کی کہ اتنا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے۔ ظہیر کو 3 بہنوں کے اس بوجھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو اس کے اکلوتے بھائی کے کاندھوں پر تھا۔ وہ صرف اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو ہاتھ میں کتابیں لیے ساتھ والے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ وہ ان 3 بہنوں میں سے ایک تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ پنکھے کے نیچے لیٹ گیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ گرمیوں میں کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک ضرور سویا کرتا تھا، مگر اس روز اسے نیند نہ آئی۔ وہ اس لڑکی کے متعلق سوچتا رہا جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ کئی دن گزر گئے مگر ان دونوں کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ کالج سے آ کر اس نے سینکڑوں مرتبہ کوٹھے پر گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہ کر اس کی آمد کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئی۔ ظہیر مایوس ہو گیا، وہ بہت جلد مایوس ہو جانے والا آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب بیکار ہے، مگر عشق کہتا تھا کہ یہ بیکار ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ عشق میں سب سے پہلے عاشق کو اسی چیز سے واسطہ پڑتا ہے، جو گھبرایا وہ گیا۔ چنانچہ ظہیر نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو وہ گھبرائے گا نہیں، اپنے عشق میں ثابت قدم رہے گا۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ سائیکل پر کالج سے واپس آ رہا تھا، اس نے اپنے آگے ایک تانگا دیکھا جس میں ایک برقع پوش لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا قیاس بالکل درست نکلا کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی۔ تانگا رکا، ظہیر سائیکل پر سے اتر پڑا۔ لڑکی کے ایک ہاتھ میں کتابیں تھیں، دوسرے ہاتھ سے اس نے تانگے والے کو کرایہ ادا کیا اور چل پڑی، مگر تانگے والا پکارا، اے بی بی جی، یہ کیا دیا تم نے؟
اس کے لہجے میں بدتمیزی تھی۔ لڑکی رکی، پلٹ کر اس نے تانگے والے کو اپنے برقعے کی نقاب میں سے دیکھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تانگے والا نیچے اتر آیا اور ہتھیلی پر اٹھنی دکھا کر کہنے لگا، یہ 8 آنے نہیں چلیں گے۔ لڑکی نے مہین لرزہ آواز میں کہا، میں ہمیشہ 8 آنے ہی دیا کرتی ہوں۔ تانگے والا بڑا واہیات قسم کا آدمی تھا، بولا، وہ آپ سے رعایت کرتے ہوں گے مگر۔ یہ سن کر ظہیر کو طیش آ گیا، سائیکل چھوڑ کر آگے بڑھا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک مکہ تانگے والے کی ٹھوڑی کے نیچے جما دیا۔ وہ ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ایک اور اس کی داہنی کھنپٹی پر اس زور کا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ اس کے بعد ظہیر اس لڑکی سے، جو ظاہر ہے کہ گھبرا گئی تھی، مخاطب ہوا، آپ تشریف لے جائیے، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا، شاید شکریہ کے الفاظ تھے جو اس کی زبان کی نوک پر آ کر واپس چلے گئے۔ وہ چلی گئی، 10 قدم ہی تو تھے، مگر ظہیر کو پورے 20 منٹ اس تانگے والے سے نمٹنے میں لگے۔ وہ بڑا ہی لیچڑ قسم کا تانگے والا تھا۔ ظہیر بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی محبوبہ کے سامنے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے تانگے والے کو خوب پیٹا تھا اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ برقع پوش لڑکی اپنے گھر سے چک لگی کھڑکی کے پیچھے سے اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر ظہیر نے 2 گھونسے اور اس کو چوان کی ٹھوڑی کے نیچے جما دیے تھے۔ اس کے بعد ظہیر سر سے پیر تک اس برقع پوش کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ سے مزید استفسار کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا نام یاسمین ہے۔ 3 بہنیں ہیں، باپ ان کا مر چکا ہے، ماں زندہ ہے، معمولی سی جائیداد ہے جس کے کرائے پر ان سب کا گزارا ہو رہا ہے۔ ظہیر کو اب اپنی معشوقہ کا نام معلوم ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے یاسمین کے نام کئی خط کالج میں بیٹھ کر لکھے مگر پھاڑ ڈالے۔ لیکن ایک روز اس نے ایک طویل خط لکھا اور تہیہ کر لیا کہ وہ اس تک ضرور پہنچا دے گا۔ بہت دنوں کے بعد جب کہ ظہیر سائیکل پر کالج سے واپس آ رہا تھا، اس نے یاسمین کو تانگے میں دیکھا۔ وہ اتر کر جا رہی تھی، لپک کر وہ آگے بڑھا، جیب سے خط نکالا اور ہمت اور جرأت سے کام لے کر اس نے کاغذ اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ آپ کے کچھ کاغذ تانگے میں رہ گئے تھے۔ یاسمین نے وہ کاغذ لے لیے، نقاب کا کپڑا سرسرایا، شکریہ، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ظہیر نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے خط کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ وہ ابھی اس حشر کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور تانگا اس کی سائیکل کے پاس رکا۔ اس میں سے ایک برقع پوش لڑکی اتری۔ اس نے تانگے والے کو کرایہ ادا کیا۔ یہ ہاتھ جس سے کرایہ ادا کیا گیا تھا ویسا ہی تھا جیسا اس لڑکی کا تھا جس کو پہلی مرتبہ ظہیر نے دیکھا تھا۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد یہ لڑکی اس مکان میں چلی گئی جہاں یاسمین گئی تھی۔ ظہیر سوچتا رہ گیا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ 3 بہنیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی یاسمین کی چھوٹی بہن ہو۔ خط دے کر ظہیر نے یہ سمجھا تھا کہ آدھا میدان مار لیا ہے، پر جب دوسرے روز اسے کالج جاتے وقت ایک چھوٹے سے لڑکے نے کاغذ کا ایک پرزہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ پورا میدان مار لیا گیا ہے۔ لکھا تھا، آپ کا محبت نامہ ملا۔ جن جذبات کا اظہار آپ نے کیا ہے اس کے متعلق میں آپ سے کیا کہوں، میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے اپنی لونڈی سمجھیے۔ یہ رکا پڑھ کر ظہیر کی باتیں کھل گئی۔ کالج میں کوئی پیریڈ اٹینڈ نہ کیا، بس سارا وقت باغ میں گھومتا اور اس رکے کو پڑھتا رہا۔ 2 دن گزر گئے مگر یاسمین سے ظہیر کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ اس کو بہت کوفت ہو رہی تھی، اس لیے کہ اس نے ایک لمبا چوڑا محبت بھرا خط لکھ دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس تک پہنچا دے۔ تیسرے روز آخرکار وہ ظہیر کو تانگے میں نظر آئی جب وہ کرایہ ادا کر رہی تھی۔ سائیکل ایک طرف گرا کر وہ آگے بڑھا اور یاسمین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضور، یہ آپ کے چند کاغذات تانگے میں رہ گئے تھے،
यास्मीन ने एक झटके गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। ये कहकर वो चली गई और ज़हीर के मोहब्बत भरे खत के कागज़ सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत ज़दा था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझिए, इतनी रऊनत से क्यों पेश आई है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाज़े दिलरुबाना है। दिन गुजरते गए मगर ज़हीर के दिलो दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे, बदतमीज़ कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन इसके साथ ही उसे उस रुक्के के अल्फाज याद आते जिसमें ये लिखा था, मुझे अपनी लौंडी समझिए। ज़हीर ने इस दौरान में कई ख़त लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब व मौजू अल्फाज में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज़ कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। वो ख़त लिखता था मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता कि वो गैर मामूली तौर पर दुरुस्त है। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रख कर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा रुक्का था जिसमें ये चंद सतरें मरकूम थीं, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की ज़रूरत ही क्या थी। खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी कनीज़ आपको कभी भूल नहीं सकती। ज़हीर चकरा गया। उसने ये रुक्का बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन तांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लटाकर वो उसकी तरफ बढ़ा। तांगा चलने ही वाला था कि उसके पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुक्का मिला है। खुदा के लिए तुम अपने आप को कनीज़ और लौंडी ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुरके की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने ज़हीर से कहा, बदतमीज़ कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूँगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। तांगा चल ही रहा था, थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। ज़हीर रुक्का हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि ये मामला क्या है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है। वो सरे बाज़ार इस किस्म के मुजाहरों को पसंद नहीं करते। ख़तो किताबत के ज़रिए ही से कि ये एक खामोश तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चुनाचे उसने दूसरे रोज़ एक तवील ख़त लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, तांगे में यास्मीन को देखा। वो उतरकर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी। ख़त उसके हाथ में दे दिया। उसने कोई एहतजाज ना किया। एक नज़र उसने अपने बुरके की नकाब में से ज़हीर की तरफ देखा और चली गई। ज़हीर ने महसूस किया था कि वो अपनी नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। चुनाचे दूसरे रोज़ सुबह जब वो साइकिल निकाल कर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो तांगे वाले का इंतज़ार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़ी थीं, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में कोई आमदोरफ्त न थी। ज़हीर ने मौके गनीमत समझा, जुर्रत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ जो कि झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रूमानी अंदाज में उससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो, ख़तों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करें तो गालियां देती हो। ज़हीर ने बामुश्किल ये अल्फाज ख़त्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतारकर उसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दी। ज़हीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी मगर वो बौखलाहट के बाइस सुन ना सका। उस ख्याल से कि कोई देख ना ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि तांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में एक और बुर्का पोश लड़की नमूदार हुई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। उसने ज़हीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया, मगर ज़हीर डरा हुआ था।
جب لڑکی نے دیکھا کہ ظہیر نے اس کا اشارہ نہیں سمجھا تو وہ اس سے قریب ہو کر گزری اور ایک رکا گرا کر چلی گئی۔ ظہیر نے کاغذ کا وہ پرزہ اٹھایا، اس پر لکھا تھا، تم کب تک مجھے یوں ہی بے وقوف بناتے رہو گے؟ تمہاری ماں میری ماں سے کیوں نہیں ملتی؟ آج پلازا سینما پر ملو، پہلا شو 3 بجے، پروین۔